ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو نبی آئے وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ ابلیس نے مجسمہ تیار کیا اور لوگوں کو ورگلایا کہ اس کو یاد کے لیے بنا رہے ہیں، ہم کون سی پوجا کر رہے ہیں، ہم کون سی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے چوک میں رکھ دیا، چوراہے میں رکھ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہا، اور پھر وہ گھروں کے اندر منتقل ہوئے، اور پھر وہ اس کی عبادت شروع ہوئی۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اپنی ذات میں شریک برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم آپ کے سامنے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کر چکے، اس سے پہلے شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو نبی آئے وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ نوح بن لامک بن متوشالح بن خنوخ ادریس علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ 3 نسلیں یا 4 نسلیں درمیان میں گزری ہیں نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور نوح علیہ السلام تک تقریباً 1000 سے کچھ زیادہ عرصہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آدم اور نوح کے درمیان کتنا وقت ہے، تو فرمایا 10 قرن۔ ایک قرن ایک نسل کو کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور ایک قرن ایک صدی کو بھی کہتے ہیں۔ اگر دونوں کو لیا جائے تقریباً ایک نسل ایک صدی کی ہی ہوتی ہے، اور اگر صدی کو مان لیا جائے تو صدی پھر 100 سال کی ہوتی ہے۔ 10 قرن یعنی 10 صدیاں 1000 سال آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ نبی بہت سارے آئے، رسول کم ہیں، تو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جن کو پوری شریعت جن کو دے کر بھیجی جاتی ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث کو نصیحت کی تھی کہ ایک طوفان آئے گا، اور اس طوفان سے ڈرایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے نوح یعنی اپنی اولاد میں بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی جو طوفان تھا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ شیث علیہ السلام نے یہ ادریس علیہ السلام تک آگے بات پہنچائی تھی کہ دنیا ایک دفعہ ختم ہوگی، ایک طوفان آئے گا، اور پھر وہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد، ادریس علیہ السلام کے دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان نے ایسی چال چلی کہ اس نے اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، 5 بت ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ودّ، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 کون لوگ تھے؟ ود بہت نیک آدمی تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ اس کی بات کو مانا کرتے تھے، نیک آدمی تھا، اللہ کا برگزیدہ آدمی تھا۔ تو جب وہ ان کا انتقال ہوا تو ابلیس نے کیا کہا، لوگ اداس ہوئے ان کی یاد میں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو ابلیس نے کہا کہ میں ان کی شکل بنا دیتا ہوں، مجسمہ بنا دیتا ہوں۔ ابلیس نے مجسمہ تیار کیا اور لوگوں کو ورگلایا کہ اس کو یاد کے لیے بنا رہے ہیں، ہم کون سی پوجا کر رہے ہیں، ہم کون سی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے چوک میں رکھ دیا، چوراہے میں رکھ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہا، اور پھر وہ گھروں کے اندر منتقل ہوئے، اور پھر وہ اس کی عبادت شروع ہوئی۔ اسی طرح سے پہلی مرتبہ اس زمین پر، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر بت پرستی جو شروع ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کی ہے۔ جو نیک لوگ دنیا سے جاتے تھے ان کی مورتیاں بنا کے، ان کے مجسمے بنا کے پہلے ان کی یاد کی جاتی تھی، پھر ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ 5 بت ہیں، اصل میں یہ 5 نیک لوگ تھے
جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، لوگوں نے ان کی بت بنا کر، ان کی شکلیں اور صورتیں بنا کر پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی، اور بعد میں عرب میں جن بتوں کی پوجا ہوئی ہے ان میں سر فہرست بھی یہی 5 ہیں: ودوں، سواع، یغوث، یعوق، نصرہ۔ یہ 5 بت ہیں جن کی پوجا کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت پہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جب اللہ کو چھوڑ کے کسی کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ کا غیظ و غضب جوش میں آتا ہے، اللہ نے اسی لیے رسول بھیجے، نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ نوح، سورۃ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا خود تفصیل سے قصہ سنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں 10 صورتیں ہیں۔ سورۃ نوح میں سنایا ہے، سورۃ یونس میں سنایا ہے، اعراف میں سنایا ہے، سورہ انبیاء میں سنایا ہے، اور سورۃ ہود میں سنایا ہے۔ 10 صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم کیسے بت پرستی میں لگی، ان کی قوم کیسے شرک میں لگی، اور پھر کیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں ان کو دن رات اللہ کی طرف بولا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نہ رات چھوڑی ہے دعوت کے بغیر، نہ دن چھوڑا ہے، دن کو بھی ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا اور رات کو بھی ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ اتنی دعوت دی کہ جب نوح علیہ السلام کو وہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے اور اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، تاکہ نہ ہم اس کو دیکھیں گے اور نہ ہم اس کی بات سنیں گے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کیا کہتے؟ انی دعوتہم جہارا، پھر میں اونچی شور مچا کے آواز سے دعوت دیتا تھا تاکہ ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل تک پہنچے۔ میں نے ان کو یا اللہ دن رات دعوت دی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ میرا انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام 1000 سال ان کی عمر تھی یا اس سے زیادہ تھی، 950 سال تو دعوت کے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے۔ ایک نسل جب کوئی بڑا بزرگ فوت ہونے لگتا تھا تو وہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے جو نصیحت کرتا تھا وہ یہ تھا کہ نوح کی بات نہ ماننا، نوح کا انکار کرتے رہنا، کیونکہ یہ غلط طرف لے کے جاتا ہے، ہم اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہیں گے۔ پھر اگلا فوت ہونے لگتا تھا، جیل در جیل، نسل در نسل انکار کی نصیحت کر کے جایا کرتے تھے کہ نوح کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن کیا اللہ کا نظام تھا؟ وہ بھی دن رات، صبح دوپہر شام رات، ان کو ایک ہی دھن تھی کہ میں نے اپنے اللہ کی، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ مختلف آیات ہیں، ان کی تعداد کریں تو وہ کافی آیات بن جائیں گی۔ مختصر سنانا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی، اور وہ انکار پہ انکار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب حجت تام ہو گئی اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جس عذاب کی تو ہم سے باتیں کرتا ہے کہ وہ آئے گا اس کو لے آنا ہمارے سامنے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب کفر اور عناد، جب بغض اور عداوت اس درجے کی پہنچ جاتی ہے تو پھر میرا اللہ صفایا کرتا ہے، پھر میرا اللہ صاف کرتا ہے دنیا کو، کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنی ذات میں کسی کا مقابلہ پسند نہیں ہے۔ باقی سارے گناہ میرا رب معاف کر دے گا، اپنی ذات میں شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ایک قصہ یاد آ گیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی چھت کے اوپر تشریف فرما تھے اور رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے ان کے کان میں آواز پڑی۔ ایک دھوبی جس کا گھر پاس میں تھا، دھوبی اور دھوبن
آپس میں لڑ رہے تھے اور دھوبن کی آواز ان کی کان میں پہنچی کہ تیرے ساتھ میں نے ہر سکھ دکھ دیکھا ہے اور میں مستقل تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، جب تو یہ کہتا ہے کہ میں اور دوسری عورت لے آؤں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ قصہ ان کے کان میں آواز پڑی اور وہ قرآن پڑھ رہے، اور وہ ان کی نظر قرآن پر پڑی۔ جس آیت پہ ان کی نظر پڑی تو وہ آیت کیا تھی؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اپنی ذات میں شریک برداشت نہیں کرتا۔ ان کی نظر اس پر پڑی اور وہ چیخ ماری انہوں نے، اور وہ چیخ مار کے جو بے ہوش ہوئے، جب اٹھے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ عورت ہو کے اپنی ذات میں شرک پسند نہیں کرتی، تو میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنی ذات میں شریک برداشت نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام پر جب حجت تام ہوئی ان کی قوم پر، تو پھر اللہ نے عذاب مسلط کیا۔ اس سے پہلے میرے رب نے کیا کہا؟ اصنع الفلک، ایک کشتی تیار کیجئے۔ وہ کشتی کیسی ہوگی؟ اس کشتی کو بڑے بحری جہاز کی طرح وہ کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام پر آخر وقت تک ایمان لانے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں صرف 80 لوگ تھے یا 83 لوگ تھے، اس سے زیادہ 950 سال میں ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، اور وہ اللہ والے ایسے تھے کہ وہ بلاتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پہلے سے ہی کشتی، اللہ کے حکم پر کشتی کو تیار کرنا شروع کیا، اور وہ کشتی تیار کرتے اور لوگ، وہ ان کی قوم والے ہنستے تھے کہ وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کہ یہ اس خشک زمین پر، اس خشک جگہ پر یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا، کیا ہونا تھا۔ تو وہ کشتی انہوں نے تیار کی۔ ایک روایت ہے، تاریخی روایت ہے کہ جب وہ کشتی انہوں نے تیار کر لی تو پھر لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کشتی کا کیا کرنے والا ہے، تو وہ اپنی قضائے حاجت، وہ پیشاب پخانہ کشتی میں جا کے رات کو کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو وہ ساری کشتی گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے، اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ اس قوم میں کافی لوگوں کو خارش کی بیماری ہوئی، اور وہ خارش اس طرح سے ہوئی کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو خارش کرتے رہتے تھے، کھجلی کرتے رہتے تھے۔ تو وہ ایک آدمی کھجلی کرتے ہوئے اس کشتی کے ساتھ لگا، تو اس کشتی میں جو گندگی لگی ہوئی تھی وہ اس کی خارش کی جگہ پہ لگی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ میرے رب کا نظام چلنا تھا، وہ خارش ٹھیک ہوئی، تو اس نے پھر دوبارہ جان بوجھ کے لگائی تو وہ خارش ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ اس نے جا کے یہ اعلان کیا کہ یہ کشتی میں جو گندگی ہے اس سے شفا مل رہی ہے۔ تو وہ سارے جن کو خارش تھی وہ اس طرح آئے اور اپنے جسم پہ وہ ملتے چلے گئے اور خارش ٹھیک ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ گندگی جنہوں نے پھیلائی تھی اللہ نے صاف بھی انہی لوگوں سے وہ گندگی کروائی ہے۔